ما افاء اللہ علی رسولہ، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی رسول پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو بنا جنگ کے مال غنیمت عطا کر دیا، جسے مال فے کہا جاتا ہے۔ ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القریٰ، کسی بھی گاؤں یا کسی بھی جنگ کے محاذ پر جب گئے اور وہاں سے جو مال فے ملا، فللہ، تو وہ اللہ کے لیے ہے، اللہ کے لیے غریبوں کو دیا جائے گا، وللرسول، اور رسول محمد پیغمبر اپنی مرضی سے اسے جہاں چاہے رفاع عامہ میں لوگوں کے فائدے کے لیے، امت کے مفادات میں اسے خرچ کر سکتے ہیں، وَلِذِي الْقُرْبَى، اور محمد پیغمبر کے قریب کے رشتہ داروں کے لیے، وَالْيَتَامَى، یتیموں کے لیے، وَالْمَسَاكِينَ، مسکین فقیر غریب لوگوں کے لیے، وَابْنِ السَّبِيلِ، مسافروں کے لیے، كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ، تاکہ یہ مال، جو مال غنیمت بنا جنگ کے تمہارے ہاتھ میں آیا ہے، یہ سب کچھ اگر مجاہدین ہی میں تقسیم کر دیا جائے گا تو یہ سب انہی کے درمیان گھومے گا، جو باقی مستحق، ضرورت مند اور محتاج ہیں ان تک نہیں پہنچے گا، تاکہ یہ مال گھومنے والی چیز نہ بن جائے تمہارے مالداروں کے درمیان۔ وما آتاکم الرسول، اور اس مال میں سے، مال فے میں سے، مال غنیمت میں سے جو کچھ بھی اللہ کے رسول تمہیں دے دیں وہ خوشی سے لے لو۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جو چیز تمہیں کہہ دے کہ جنگ کے اندر یہ سامان، یہ مال غنیمت، یہ چیزیں ہاتھ آئی ہے، اسے تم مت لو، جس سے منع کر دے اس سے رک جاؤ۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ بہت سخت سزا دینے والا ہے۔ للفقراء المہاجرین، اور یہ مال فے جو غنیمت میں، جنگ میں، بنا جنگ کے کسی گاؤں، کسی جگہ پر گئے، بنا جنگ کے مال غنیمت ہاتھ آیا تو وہ دیا جائے گا ایسے مہاجرین غریب لوگوں کو جو مکہ اپنی پراپرٹی، تن من دھن سب چھوڑ کر، اپنی جائیداد چھوڑ کر بیچ کر بھی نہیں آ سکے، ایسے مہاجرین کو دیا جائے گا۔ الذین اخرجوا من دیارہم، جو ان کے گھروں سے نکال دیے گئے، واموالہم، ان کے مال انہیں چھوڑ کر آنا پڑا، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور یہ اپنی پراپرٹی، اپنا کاروبار، اپنے باغات، اپنا دھندہ دولت، یہ سب اس لیے وہ چھوڑ کر آئے، اسلام کے لیے، گیان اور ایمان کے لیے، اللہ کی مرضی اور خوشی کے لیے۔ فضلا من اللہ، اللہ کا فضل، اس کی رحمت، اس کی طرف سے عنایت اور اس کی خوشی اور مرضی، اس کی رضا۔ وینصرون اللہ ورسولہ، اور اپنا سب کچھ انہوں نے تیاگ دے کر، تج دے کر، قربان کر کے اللہ اور اس کے رسول کی مدد کے لیے نکل پڑے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ قرآن میں کئی جگہ کہہ چکا ہے، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ یہ اللہ کی مدد انسان کیسے کرنے لگا؟ کیونکہ اللہ ڈائریکٹ آ کر انسانوں کو گیان اور ایمان کی باتیں نہیں سنا اور بتا اور ایکسپلین کر سکتا، زمین پر آ کر اللہ اپنے بندوں سے لیتا ہے۔ اسی لیے جب جہنمی کو، جس تک گیان اور ایمان پہنچ گیا، جب اسے جہنم میں ڈالے گا، لقد جئناکم بالحق، تو اس جہنمی سے کہے گا ہم تیرے پاس حق لے کر آئے تھے۔ جہنمی اللہ کو بڑی حیرت سے دیکھ کر کہے گا، اے اللہ تم کب آئے تھے؟ تو کب آیا تھا؟ آپ کب ہمارے پاس آئے تھے؟ اللہ کہے گا فلاں بندہ تمہارے پاس آیا تھا، وہ ہم ہی تھے۔ لقد جئناکم، ہم آئے تھے، گویا کہ ہم آئے تھے۔ تو یہی اللہ کی مدد ہے، ان تنصر اللہ، اللہ کی اگر تم مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ یہ صحابہ کرام جو مدینہ آئے مکہ سے سب کچھ چھوڑ کر، وینصرون اللہ ورسولہ، اپنے دنیاوی مفادات کے لیے نہیں، نکاح اور شادی کے لیے نہیں، پراپرٹی کے لیے نہیں، دھندے آباد کر لے، تجارت کے لیے نہیں، بلکہ وینصرون اللہ ورسولہ، اللہ کی مدد اور رسول کی مدد کے لیے آئے۔ اولئک هم الصادقون، اور یہ سچے مسلمان ہیں، سچے گیانی ہیں۔ والذین تبوؤوا الدار والایمان، آگے انصار کے بارے میں آ رہا ہے، آگے کی ویڈیو میں سنیے۔